عالیہ کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے والدین ٹوٹ کر رہ گئے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، محلے والے اکٹھے ہوئے مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پولیس جب عالیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ الماریوں کے دروازے کھلے تھے، کتابیں فرش پر پڑی تھی اور بیڈ پر وہی لبوبو ڈال رکھی تھی۔ گڑیا کی آنکھیں دھندلے لال رنگ میں چمک رہی تھی، جیسے کسی نے اندر چھوٹے بلب لگا دیے ہوں۔ پولیس نے گڑیا کو اٹھایا مگر جس اہلکار نے اسے ہاتھ میں لیا وہ اچانک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ہتھیلی پر چلنے کا نشان بن چکا تھا۔ باقی اہلکاروں نے گھبرا کر گڑیا کو ایک شیشے کے ڈبے میں بند کر دیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ ادھر عالیہ کی سب سے قریبی دوست مریم کئی راتوں سے عجیب خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں عالیہ اسے دکھائی دیتی، بالکل زردہ چہرہ اور سہمی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ عالیہ صرف ایک جملہ کہتی، مریم مجھے بچا لو، یہ ڈال مجھے اپنے اندر قید کر چکی ہے۔ مریم ڈر کے مارے جاگ اٹھتی مگر اگلی رات پھر وہی خواب دہرایا جاتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ کے پیغام کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ وہ شہر کی لائبریری گئی اور پرانی کتابوں میں کھوج کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک سیاہ جلد والی پرانی کتاب مل گئی جس میں گڑیا کی تصویر بنی تھی اور نیچے لکھا تھا، لبوبو ڈال کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ اس میں ایک خبیث روح بن ہے جو اندھیروں میں زندہ ہو جاتی ہے اور مالک کی جان لے کر اس کی روح کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یہ پڑھ کر مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اسے یقین ہو گیا عالیہ کی روح بھی اس ڈال کے اندر پھنس چکی ہے۔ اس رات مریم نے ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ وہ چپکے سے پولیس اسٹیشن پہنچی اور کسی طرح گڑیا کو چرا کر گھر لے آئی۔ کمرے میں اس نے موم بتیاں روشن کی اور کتاب میں لکھی ہوئی منتر پڑھنے لگی۔ جیسے ہی منتر کے الفاظ کمرے میں گونجے، کھڑکیاں زور زور سے بند ہونے لگی، در و دیوار ہلنے لگے۔ گڑیا کی آنکھوں میں خون جیسی روشنی بکھر گئی اور اس کے ہونٹ خود بخود کھل گئے۔ ایک دہشت ناک آواز ابھری، تم مجھے آزاد نہیں کر سکتی، عالیہ اب ہمیشہ کے لیے میری ہے۔ مریم نے ہمت نہ ہاری اور منتر دہراتی رہی۔ اچانک گڑیا فرش پر گری اور زور زور سے ہلنے لگی۔ اس کے اندر سے ایک سیاہ سایہ نکل کر دیوار سے ٹکرایا اور پھر دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ مریم نے گڑیا اٹھائی تو اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب بالکل ایک عام کھلونا لگ رہی تھی۔ مریم نے سکون کا سانس لیا اور گڑیا کو کپڑے میں لپیٹ کر دریا میں پھینک آئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ واپس گھر پہنچی، دروازہ کھولا تو کمرے کی کھڑکی کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ مریم نے غور سے دیکھا، وہ عالیہ تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی سرخ چل رہی تھی اور ہونٹوں پر وہی دہشت ناک مسکراہٹ۔ کمرے میں ایک مدھم سرگوشی ابھری، میں نے کہا تھا نا یہ ختم نہیں ہوا۔ اگر آپ اس اسٹوری کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہنٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔